بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کل کے ہمارے معاشرے میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جمعے کے دن جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے سننے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں اور بہت غفلت کا شکار ہے، اور اس کوتاہی کا خاص وجہ یہی ہوتا ہے کہ خطبہ نہ سننا یا خطبہ سننا اس کی شرعی حیثیت کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ شرعاً یہ خطبہ سننا واجب ہے یا پھر فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا کوئی اور شرعی حیثیت اس کی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ بہت خطرے کی بات ہے اور بہت بڑی غفلت ہے یہ کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا کہ جمعے کے دن خطبہ سننا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال جمعے کے دن جمعے کا خطبہ سننا یہ واجب ہے، تو پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج کل کتنے لوگ اس واجب کو چھوڑتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ امام صاحب نے خطبہ شروع کیا ہوتا ہے، اس وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب خطبے کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب خطبے کے اختتام میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ دین سے ناخبری ہوتی ہے اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ جمعے کے دن یہ خطبہ سننا جو ہے واجب ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہو جائے اور لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کا رخ کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس دفتر رجسٹر ہوتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی لوگ مسجد میں نمازی آتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے تو اس کی حاضری لگاتے ہیں، اور حاضری بھی اس انداز سے ہوتی ہے کہ باقاعدہ طور سے جو بھی نمازی آئے تو ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور یہ نام لکھنا پھر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے تو اس کا سب سے پہلے نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد آئے اس کا پھر نام، اس طرح کرتے کرتے بہرحال آخر تک، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہاں تک کہ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائے، منبر پر چڑھ جائے اور امام صاحب خطبہ دینے لگے تو اس وقت پھر وہ فرشتے وہ دفتر وہ رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خود بھی وہ خطبہ سننے کے لیے وہ مصروف ہو جاتے ہیں، مطلب خطبہ سننے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے میں اور آپ کو کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ جو لوگ خطبے کے بعد آئے، یا مثال خطبہ شروع ہوا ہے اس کے بعد آ رہے ہیں، یا خطبے کے درمیان میں آ رہے ہیں، یا خطبے کے اختتام میں آ رہے ہیں، تو گویا کہ ان کی حاضری ہی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے، اس غفلت سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور اس جو غلطی کی تلافی ہونی چاہیے، اس طرح غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔